ہم نے تو قرآن میں نام لیا اس کا کہ جو کتاب ہے چھپی ہوئی سے مراد جو تم پر آشکار نہیں ہے. تم دیکھ تو رہے ہوتے ہو اسے, پہچانتے نہیں ہو. اسی کو تو مکنون کہا جاتا ہے میرے عزیزو, کہ جس کا ادراک نہ ہو سکے. تو اے قرآن ہمیں بتا کہ پورا کا پورا علم کتاب مکنون کے پاس ہے. وہ کتاب مکنون کون سی ہے؟ قرآن نے کہا, اس لیے ہم کہتے ہیں ٹھہر کر پڑھو, آؤ سورہ پڑھو. ہم نے سورہ میں کہہ دیا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ عربیا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اتنا مشکل جملہ نہیں تھا, آخری آدمی تک اس کو وصول کرتا. میں نے تو اسی لیے تیزی سے آیت پڑھتی کہ شاید پہنچ جائے. اللہ کہہ رہا حامیم. یہ ہام اور میم کیا ہے؟ لاپ بلاؤ اپنے والوں کو, پوچھو کہ حامیم کا مطلب کیا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے, بلاؤ نا, پوچھو کسی سے کہ حامیم کیا ہے. یہ بھی بتایا تو کتاب مکنون نے بتایا, یہ بھی بتایا تو معصوم نے بتایا. پوچھا گیا معصوم سے, مولا یہ حامیم کیا ہے؟ کہا حامیم محمد ہے لیکن مقطوع. کہا لفظ محمد ہے لیکن قطع کیا ہوا. کہا قطع سے کیا مراد؟ کہا پہلا میم ہٹا, آخر کا دال ہٹ گیا, بیچ کا ہا اور میم بچا. کہا اللہ اشارے کرتا ہے کیا یہ بھی نام محمد ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ پورا کا پورا علم قرآن جس کے پاس ہوگا وہی تو حروف مقطعات کی تشریح بھی کر سکتا ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ. اب ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور معصوم کے قول کی روشنی میں میرے پاس تقریباً اس وقت میرے مکتب سے متعلق 10 تفاسیر پوری موجود ہے, اور اس کے علاوہ اہل سنت کی کوئی 6 تفاسیر موجود ہے. اپنی تفسیر سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنی تفسیروں سے. میرے مکتب کے ہر عالم نے لکھا حامیم والکتاب المبین, مجھے کھلی ہوئی واضح روشن کتاب کی قسم, انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اسی لیے تو نازل کیا تاکہ تم تعقل کرو, تاکہ تم سمجھ سکو. اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. پروردگار کیا سمجھ سکو؟ کہہ رہا ہے یہ سمجھو جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں, انہو فی ام الکتاب. آپ سمجھو ہم نے قرآن اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ ہم تو آسان عربی زبان میں بول رہے ہیں. انہو فی ام الکتاب, یہ انہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے کہ یہ قرآن جسے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے یہ قرآن ام الکتاب میں ہے. جیتے رہے, یہ آپ کی خاموشی بالکل بجا تھی, اس لیے کہ یہیں تک تو میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے فی ام الکتاب, یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب. ابھی پوری آیت نہیں پڑھ رہا, پوری آیت پڑھوں گا تو وہ جو ایک حظ طبیعت ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں ابھی کسی مکتب تشیع سے کسی عزادار چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر پڑھوں, پوچھوں اگر بیٹا یہ بتاؤ ام الکتاب کیا ہے, ہر بچہ کہے گا سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں. معلوم ہے نا, سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں, ان میں سے ایک نام ہے ام الکتاب, کتاب کی بنیاد. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام الکتاب. اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں؟ اختلاف ہو تو میں پھر موضوع بدل دوں فوراً. سب کو یاد ہے, سب جانتے ہیں, جا کے قرآن اٹھا کے پڑھیے گا تفسیر, جہاں بھی تفسیر لکھی ہوگی سورہ فاتحہ کی, سورہ فاتحہ کے کئی ناموں میں ایک نام ہے ام الکتاب. اللہ کہہ رہا ہے یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے نا یہ ام الکتاب میں ہے, ام الکتاب میں ہے. اچھا جملہ آپ کو یاد ہے, جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے, لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا, آپ سب جانتے ہیں, ابھی آپ ریکال نہیں کر پا رہے. اللہ نے اشارے میں کہہ دیا یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. دنیا سر مارتی مر جاتی, نہ پتہ چلتا وہ ام الکتاب کیا ہے, وہ ام الکتاب کون ہے کہ جس میں پورا قرآن موجود ہے. بتایا بھی تو عبداللہ ابن عباس جیسے بہت بڑے مفسر نے. کہا ایک بار میں اور علی بیٹھے ہوئے تو صبح ہوئی تو ہم نے کہا ابھی تفسیر مکمل ہی نہیں ہوئی. علی نے کہا اے ابن عباس تم یہ سمجھ لو جو کچھ بھی ہے قرآن میں ہے, جو کچھ قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں ہے, جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے با میں ہے, جو با میں ہے وہ نقطے میں ہے, اور وہ میں ہی تو ہوں علی ابن ابی طالب. کتنی آسان بات.
جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے روایت تو مجبوراً پڑھی ہے، روایت نہ بھی پڑھتا تو آیت ہی سے مقصود واضح ہو رہا تھا. تقوی صاحب، آیت ہی سے مقصود مطلوب واضح ہو رہا تھا. انہو فی ام الکتاب، یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. علی نے کیا کہا؟ میں ہی تو وہ ام الکتاب ہوں، میں ہی تو بائے بسم اللہ ہوں. پورا کا پورا قرآن نقطہ با میں ہے نا، مشہور ہو گئے روایت. پورا کا پورا قرآن نقطہ با میں ہے. اب دیکھیں نا، میں اب آیت کو کامل کروں گا. آیت میں نے روکی، اب کامل کروں گا. روایت پہلے آپ کے حوالے کر دی، اور روایت متفق علیہ ہے. روایت اہل سنت کیا بھی موجود ہے، تشیع کیا بھی موجود ہے. جو یہ روایت علی نے کہی کہ جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں، جو کچھ بائے بسم اللہ میں وہ نقطے میں ہے. اور نقطہ جو ہے وہ میں ہوں، ابو طالب کا بیٹا. ہو گئی بات. کیا نام ہے ابو طالب کا بیٹے کا؟ مل کے بولو. علی. کیا نام ہے ابو طالب کے بیٹے کا؟ علی. بات واضح ہو گئی. علی ہے نام. اب اے قرآن، ہم نے تجھ سے پھر کہا تھا کہ ہمیں بتا کہ یہ پورا کا پورا قرآن جس ام الکتاب، جس کتاب مکنون کے پاس ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اے قرآن، ہمیں روایت نہیں چاہیے، ہمیں ابن عباس کی روایت نہیں چاہیے، تو بتا. قرآن نے کہا پوری آیت تو پڑھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا. لدینا، روک رہا ہوں. یہ لدینا عربی میں جب پڑھو گے، لدینا کا مطلب یہ ہے ہمارے مطابق، ہمارے نزدیک، ہمارے اعتبار سے. بات آ گئی. إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. ہمارے نزدیک ام الکتاب علی ہے. جا کے پڑھنا تفسیر معصوم. اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں کم از کم میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں کہ اس وقت تک ممبر سے کوئی بات نہیں کرتا تفسیر قرآن کی جب تک نص سے معصوم موجود نہ ہو. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا لدینا علی حکیم کہ ہمارے نزدیک وہ علی حکیم ہے. ہر معصوم نے کہا کہ اللہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ ام الکتاب علی ہے. علی